السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سہوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائلاگ 360 میں اس وقت میرے ایک مہمان ہیں، اور مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ 360 میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی خدمات، کوئی نہ کوئی ریمارکیبل ورک یا کوئی اور ایسی کوئی کوالٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے سوشل سائنٹسٹ ہیں، اور سوشل سائنٹسٹ کے علاوہ ان کا ایک اپنا جو ہے پولیٹیکل ویژن بھی ہے، اور اس پر اپنی ایک رائے بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان کے پاور کوریڈور میں اور پاور کوریڈور سے باہر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے بہت دوستانہ مراسم ہیں۔ میری مراد سمین فاروقی صاحب سے ہے، جو ان دنوں پاکستان آئے ہوئے ہیں، ویسے امریکہ میں قیام کرتے ہیں اور وہیں پر اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں سمین فاروقی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دعا ہے جناب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ تشریف لائے۔ نہیں، میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، بات یہ کہ آپ سے اب جب اتنا تعارف کرا دیا ہے تو میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے آپ کی ویژنری جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے یہ پاکستان کا جو موجودہ منظرنامہ ہے اس پر جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان نے جو ریجیم چینج میں امریکہ پر الزام لگایا تھا، تو اس کے بعد وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹس تھی ان کا کیا خیال تھا، اور وہاں جو موجود پاکستانی جو وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو وہاں کے امریکنز تھے ان کی کیا جو ایٹیٹیوڈ اور ریئیکشنز رہے؟ شکریہ سہوانی صاحب۔ یہ جو سارا ایپیسوڈ ہوا اور اس میں جو امریکہ پہ جو الزام مطلب تھا خان صاحب کا، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ گورنمنٹ کا ریئیکشن اور پبلک کا ریئیکشن، تو پبلک کا میں یہ بتاؤں کہ وہاں امریکن پبلک جو ہے ایٹ لارج، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی ڈائسپورا، لیکن جو پبلک ایٹ لارج امریکہ کی ہے، دے لیسٹ کنسرنڈ، ان میں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور بائیڈن جو ایڈمنسٹریشن ہے، آف کورس وہ نالا تھے خان صاحب سے فار ڈفرینٹ ریزن، لیکن وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جو کہ بن گئی، اور یہ اب کسی بھی طرف سے بنائی گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سازش کی ہے امریکہ نے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے فیسیلیٹیٹ ضرور کیا ہوگا، اگر کیونکہ جب وہ خوش نہیں تھے ان سے، تو امریکن پبلک کو تو کنسرن نہیں۔ ہاں، پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ 70% کم سے کم جو ہے وہ خان صاحب کے اس استدلال کو مانتا ہے، اور انفیکٹ وہ خان صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں اور انسپائرڈ ہیں وہ۔ لیکن سر اب یہ جو آپ نے بات کہی، اور بٹوین دی لائنز آپ نے ایک بات کہہ بھی دی کہ جب وہ ان سے خوش نہیں تھے تو یقیناً انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہوگا، مگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی ایویڈنس بھی ہیں کہ یہ جتنے اپوزیشن والے تھے اس وقت جو اب مطلب حکومت میں ہیں، یہ لوگ تواتر سے مل رہے تھے امریکن کونسلیٹ جنرل کو لاہور میں، ادھر ادھر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو اور پھر ڈونلڈ لو کا ایک دن پہلے کہنا کہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو نیچرلی دے نیو اباؤٹ اٹ، اور اٹ مسٹ ہیو بین ڈسکسڈ یہاں کے جو پولیٹیشین تھے اپوزیشن کے، ان سے، تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس وقت تو صورتحال ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ یو ٹرن ہو گیا، اور اب تو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سازش نہیں کی گئی تھی یا کچھ ایسا نہیں تھا، اور یہ سب جو ہے ایک یعنی اپنی جو اعترافات
جو وہ کر رہے ہیں اس میں یہ اعتراف بھی شامل ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکن لوبیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جو اب امریکن رجیم کے ساتھ اور ان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوشاں بھی ہیں۔ سیوانی صاحب ایسا ہے کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے اٹس اے فیکٹ، میں کوئی خان صاحب کا نہ حامی ہوں اور نہ ان کا مخالف ہوں، اور جب ہم اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صرف فیکٹس پہ بات کریں، اور یہ اور بات ہے کہ ہم ایک دوسرے میں بھی اسے دیکھوں گا، آپ ایک دوسرے بھی اسے دیکھیں گے۔ تو جہاں تک یہ والی بات ہے کہ خان صاحب نے اس معاملے پہ یو ٹرن لیا، انہوں نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا، وہ صرف جو میڈیا اگینسٹ ہے ان کے وہ اس طرح کا نیریٹو بنا رہا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ چلیں وہ تھا یا نہیں تھا اس کو چھوڑیں، اچھا، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ لیٹس کم فارورڈ، موو آن، یہاں کے کوئی وے فارورڈ جو ہے اب اس کو کیا جائے، وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو وہاں تک جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام وہ کہ اب خان صاحب جو ہے ان کا مطلب لاہ عمل کیا ہے یا کہ گورنمنٹ کا ان کا لاہ عمل کیا ہے، تو مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی، جی فیض احمد فیض صاحب کی۔ فیض صاحب بہت کم بولتے تھے اور مجھے شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ 3-4 دفعہ بیٹھنے کا، تو ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا، پرابلی 80s کی بات ہے، ارلی 80s جو ان کے وسال سے پہلے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، ضیاء الحق کا زمانہ تھا تو نیچرلی وہ فیض صاحب لیفٹسٹ خیالات کے تھے، تو ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے فیض صاحب، یہ کیا بنے گا پاکستان کا؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے کہ پاکستان کا جو ہے وہ برا ہوگا، یہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ اچھا، تو اب مجھے بھی اس وقت یہ لگتا ہے کہ سب اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے کہ جن کے پاس حکومت ہے وہ چاہے جو بھی کہتے رہیں، اس وقت سب کو معلوم ہے، اور خان صاحب نے پروو کیا پچھلے جتنے بھی انہوں نے الیکشن ہوئے ہیں اس سے، مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے کہ وہ 8 جگہ سے لڑ رہے ہیں، 7 جگہ سے جیت رہے ہیں، جہاں پہ کہ جن میں سے کئی جگہ تو وہ جا بھی نہیں رہے ہیں خان صاحب، اور وہ جیت رہے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن سے بھی ان کی آپ کو معلوم ہے کہ مخاصمت چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اب جو گورنمنٹ ان پاور ہے وہ کہتی وہ کیوں الیکشن کرائے، وہ اپنے ہارنے کے لیے الیکشن کرائے، مطلب کوئی ذی ہوش آدمی تو نہیں کرے گا چاہے جتنا بھی اس کو وہ تو، اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو الیکشن جلدی چاہیے، کیونکہ وہ مطلب انہوں نے نیریٹو اس پہ بنایا ہے، انہوں نے اپنی پاپولرٹی اس پہ بنائی ہے، اور جو ان کے ماننے والے چاہنے والے وہ کوئی ایکشن بھی چاہتے ہیں، تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ یوں ہی چلتے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، اور وہ 8-10 مہینے گزر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے بات جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا بریک آتا ہے بیچ میں، اس کو بریک کو ہم ذرا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے کرتے ہیں۔ سمین فاروقی صاحب کی بڑی پرمغز گفتگو آپ نے سنی، اور ایک چھوٹے سے بریک پر ہم جاتے ہیں، اور جب بریک سے واپس آئیں گے پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر۔ ویلکم بیک ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی کا پروگرام ڈائیلاگ 360، اور ڈائیلاگ 360 میں میرے مہمان ہیں سمین فاروقی، جو اپنا ایک بہت بڑا سیاسی، سماجی اور اقتصادی جو ہے تجزیہ اور ایک نقطۂ نگاہ رکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فاروقی صاحب سے۔ فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اب اس کو تھوڑا سا موو آن کرتے ہیں، اس لیے کہ جو امریکہ میں ایک بڑا سرکل ہے آپ کا، اور وہاں بھی ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا بڑا اثر و رسوخ تھا،
اور اب بھی پوری دنیا میں ہیں ایم کیو ایم کے لوگ. اچھا، جب ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آئی اس کے بعد کوئی سینیریو چینج ہوا اور اب جو ہے دوبارہ سے فوج نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر جانبدار کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس پر ابھی آرمی چیف جو ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ فروری میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پولیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور انہوں نے ایک طرح سے ایک ریگریٹس بھی شو کیا تھا اپنا. ہم جو 70 سال سے وہ پولیٹکس میں ان تھے یا کسی بھی طرح سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، تو اب جو ہے فوج اپنے آئینی کردار میں ہی رہے گی اور باہر نہیں جائے گی. تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کے لیے بھی کوئی واپسی کے راستے پاکستان میں ہموار ہوں گے اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں آ جائے گی واپس؟ سیوانی صاحب، ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ باجوہ صاحب جو کہہ گئے ہیں کہ اب ہم نے فوج کو یہ پولیٹیکل کر دیا، انہوں نے اپنے کو شاید کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہر آرمی چیف جو ہے نا وہ اپنا خود ہے اور وہ نہ کسی کی لیگیسی کو مانتا ہے اور نہ مطلب کسی کے اس میں گئے ہوئے اس سے ایڈوائز دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے یہ آئے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ سارا ان پہ منحصر ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، جو ان کے پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہوگا وہ وہی کریں گے. لیکن اوور آل جنرل پرسپشن یہ ہے، ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیں جس طرح سے فوج جو ہے وہ لیاقت علی کے زمانے سے اس کو اندر لایا گیا، جی وہ تو ایوب خان کا کارنامہ تھا نا؟ نہیں، ایوب خان کا کوئی کارنامہ نہیں، ایوب خان کو بھی لایا گیا تھا. اچھا. اس کو بھی لایا گیا تھا. یہ ایک بہت لمبا کہانی ہے جو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی ہو جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جس طرح سے ڈسکرائب کروں گا جو یہ بتا سکے کہ یہ سب کس طرح سے ہوا ہے. بہت کیونکہ لوگوں کو ہمارے سارے جو اینکر ہیں 50s اور لیس والے تو انہوں نے تو صرف نہیں وہ تو آج کل والے تو بالکل ہی نہیں ہیں، تو ان کو کوئی چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مطالعہ ہے جی، اور پھر اس کو صحیح پرسپیکٹیو میں دیکھنے کا. تو وہ جو بھی لایا گیا یا کیا گیا، تو ایک اتنی زیادہ اندر ہے فوج آپ کے ہر واک آف لائف میں اور اتنی ضرورت ہے آپ کی. اگر آپ دیکھیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کا کیا حال ہے، بالکل صحیح ہے. مطلب یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوشن جو ہیں اس وقت وہ پریمیٹیو جو سوسائٹی والے ملک ہیں ان کے لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں یا ان سے بھی گئے گزرے ہو رہے ہیں. اور فوج ہی ایک جو ہے وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ہے کہ اس میں چین آف کمانڈ ہے. بالکل کہ چیف نہیں، وہ ہر شعبے میں، اگر ایجوکیشن میں ہے تو بھی، اگر ہیلتھ کیئر میں ہے تو بھی ان کے یہاں کہ چین آف کمانڈ ہے نا. اگر چیف صاحب نے کہہ دیا تو بس اب ہوگا. اوکے، تو وہ بات تو اپنی جگہ ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ الطاف صاحب کو جو ہے وہ اندر لانے کا جو ہے، دیکھیں فی الحال تو کوئی نہیں، میں یہ آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی الطاف بھائی کی بات چیت نہیں ہوئی ہے کہ مطلب ان کو آنے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے. ہاں، ایک صورت میں کہ جس وقت الیکشن کا وقت ہوگا اور منیر صاحب کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ عمران خان کا آنا صحیح نہیں ہے، تو اس وقت وہ ہو سکتا ہے کہ الطاف بھائی کو کہیں. نہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے ایک بات درمیان میں کی، تو جنرل عاصم منیر کا تو اب تک جو وہ ہے پرسپشن، اور وہ ایک پیور سولجر ہی ہیں اور ان کا سارا جو فوکس ہے وہ پاکستان اور ڈیفینس دیکھیے کوئی بھی ہمارا آرمی چیف ہو وہ پیور سولجر نہیں ہوتا، نہ رہ سکتا ہے، نہ اسے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کل آپ سمجھیے کہ ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے، ہاں پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آئینی کردار میں ہے. تو سمجھے نہیں، تو آپ وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں فوج کی مشقیں کرتے کرتے ایک دم سے اچھا بھائی ہنگامے پھوٹ گئے تو چلو بھائی اس کو کرو.
آبویسلی وہ دیکھتے ہیں، انالائز کرتے ہیں. Absolutely, یہ leadership تو فارمیشن یہی ہے. کمانڈر کی ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ISI کا ادارہ ہے، یہ رپورٹیں کرتا ہے ساری کہ یہ ہو رہا ہے جی، فلانا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو بالکل وہ ہے تو وہ کبھی بھی آرمی چیف جو ہیں وہ خالی فوجی نہیں ہوتے ہیں. بالکل نہ وہ اے پولیٹیکل ہوتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. یہ تھینکس ٹو بھٹو صاحب کہ انہوں نے ISI کو جو تھا وہ پولیٹیکل رول دیا. وہ پولیٹیکل ونگ ان کے دور میں قائم ہوا تھا. فوج تو کبھی تھی، اس میں تھی نہیں پالیٹکس میں، انٹرنل پالیٹکس. بالکل. اچھا سر، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، سمین صاحب جو ہیں وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہیں، اور اپنے طالب علمی کے دور میں خود جو ہے بہت ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے بڑے ایکٹیوسٹ رہے ہیں. تو اس لیے ایک تاریخ ان کے دل و دماغ میں ہر وقت موجود رہتی ہے. ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور وقفے سے واپس آ کر پھر ہم اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائلاگ 360 میں میرے ساتھ مہمان ہیں سمین فاروقی صاحب. اور سمین فاروقی صاحب کے انٹرو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مختلف الجہت شخصیت کے مالک ہیں. تو آئیے دوبارہ ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ اور باتیں اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے. جی فاروقی صاحب، گفتگو پولیٹکس ایک ایسا سمندر ہے کہ اس پر اب جتنی گفتگو کریں وہ کم ہے، لیکن پاکستان میں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. لیکن میں ایک بات یہاں پہ پوری کرنا چاہتا تھا. جی، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ اتنا بڑا رول آ گیا ہے فوج کا، ایجنسیز کا، اس کا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مطلب آپ اس کو ایبرپٹلی چینج کر دیں. ٹھیک ہے. اگر عاصم منیر صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں واقعی پولیٹیکل ہونے کا، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. کیونکہ آپ بلوچستان میں انسرجنسی ہے، اور جس طرح کے ہو رہے ہیں TTP جیسے آج کل کر رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں بھی تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانے پڑیں. ڈیفینیٹلی، یہ تو ہے. ہاں. اور جب آدمی اس طرح اتنے بڑے اس پر آپ منصب پر آتے ہیں تو آپ کے اس کے جو اطراف میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب آپ کے نظر میں رہتی ہیں. انفیکٹ پاکستان کے جو حالات رہے ہیں اس میں تو آرمی چیف جو ہے اسی پر سب سے زیادہ ہر چیز کی ذمہ داری ہے. نہیں، پولیٹیشنز بھی اسی کی طرف دیکھتے ہیں. عام آدمی تو پھر اپنی جگہ ہے، ان کے کام بھی وہی کرنے. عام آدمی کی تو جو اس طرف دیکھنا جو ہے وہ جائز بنتا ہے، لیکن جن لوگوں کا نہیں بنتا وہ بھی اس طرف دیکھتے ہیں. لیکن میں نے صرف آپ سے ایک پوچھنا تھا کہ کیا الطاف حسین پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹکس میں دوبارہ آئیں گے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے؟ وہی رہ گئی اس میں بیچ میں. اس میں نے آپ کو کہا نا، دیکھیے اگر تو اسٹیبلشمنٹ کا یہی ویو رہا کہ عمران خان جو ہیں وہ تھریٹ ہیں اور یہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، نہیں تو دیکھیں ان کے تو سندھ باہر کی دنیا سے، سندھ اربن تک الطاف حسین کا اثر ہے. پاکستان تو پورا نہیں ہے نا. لیکن 172 کی میجورٹی بنانے میں 15-20 سیٹیں، ہر صورت میں ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگی نا. ان کی بھی ہو جاتی ہیں نا. وہ تو پھر دونوں صورتوں میں ہنگ پارلیمنٹ ہی ہوگا نا. نہیں، ہنگ پارلیمنٹ میں بھی تو یہ ہے نا کہ الطاف حسین اگر آ جائیں اور سمجھیے کہ وہ جیت بھی جائیں 10-15 سیٹیں، تو وہ کس کے ساتھ جائیں گے میجورٹی بنانے؟ تو اس لیے ان کا ایک رول تو ہے نا. لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ الطاف حسین جو عمران خان کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ مخالفت رہی ہے اور دوریاں رہی ہیں. وہ تو سر پاکستان میں یہ سب چیزیں تو بہت مخالفت تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا کوئی گھسیٹنے کی باتیں کرتا تھا، کوئی پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتا تھا. تو یہ تو سب باتیں جو ہیں پاکستان کی پولیٹکس میں، یہ سب اصول و ضابطے جو ہیں وہ نہیں ہے. عمران خان کی حکومت سے جان چھڑانے کے لیے جمع ہوئے نا. نہیں، لیکن آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خط کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ الطاف حسین
کی انٹری بنے گی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہوا, اگر اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ تو امپاور ہے نا. پھر اگر اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے تو گورنمنٹ امپاور ہے نا, تو گورنمنٹ تو یہ ڈیسیژن لے سکتی ہے. نواز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ وہ یہی سمجھیں گے کہ بھائی الطاف حسین جو بھی کریں گے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہاں, تو یعنی ان کے پولیٹیکل رول کو تو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں نا. لیکن اب الطاف حسین صاحب بھی اتنے امتحانات سے گزرے, نو بڈی کین سے کہ واٹ ہی وڈ ڈو. آئی تھنک یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لاتے ہیں ویسے, ٹو بی ویری فرینک. جی بالکل بالکل, اس میں جو آپ نے اچھی بات کہی, یہ جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی جن امتحانات سے گزر رہے ہیں وہ آگے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں, اور وہ لوگوں کو اب چور ڈاکو نہیں کہہ رہے ہیں, اب انہیں چور ڈاکوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بیٹھ کے بات کر لو الیکشن کی ڈیٹ پر. تو یہ کہ پازیٹیوٹی تو آ رہی ہے نا. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ذرا دوسرے پہلو پر کہ آپ ایک اچھے کامیاب بزنس مین بھی ہیں, اور پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں کوئی بریک تھرو ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے یہ والی, اس لیے کہ یہ تو ڈیفالٹ کے قریب بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. دیکھیے یہ ڈیفالٹ ہو بھی چکے ہیں اور سرکاری طور پہ نہیں بھی ہوئے ہیں, کہ جب آپ کے ایل سیز نہیں آنر ہوئے, آپ کی پیمنٹس نہیں ہوئے, گوگل کو آپ 32 ملین کی پیمنٹ نہ کر سکیں, $32 ملین کی, تو یہ کیا ہے مطلب وہ ہے. تو یہ والی سچویشن میں نے اپنی 55 سالہ جب سے میں ہوش میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے حالات, میں نے کبھی بھی اتنی پاکستان کی خراب سچویشن نہیں دیکھی جو آج ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ڈالر ہی نہیں ہے دینے کے لیے, اور آپ کو $32 بلین چاہیے, اور آپ کو اپنے سارے پیمنٹس کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیے ہماری امپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, تو تھوڑا سا آپ کا بل کم ہوا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ جو آپ کی کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہو رہے ہیں, آپ کی انڈسٹری نہیں گرو کر رہی ہے, اور پھر را مٹیریل نہیں کم آ رہا ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ جس میں ضرورت ہوتی ہے را مٹیریل کی وہ نہیں ہو رہا ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ کنسسٹنٹلی گرتی جا رہی ہیں, آپ کا ریونیو کلیکشن کنسسٹنٹلی گرتا جا رہا ہے, آپ کی ان امپلائمنٹ کنسسٹنٹلی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ اتنی خراب اس وقت سر, یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو گزشتہ 2 ڈیکیڈس میں کم سے کم 20 سال اور اس سے زیادہ 25-30 سال بھی آپ لے جا سکتے ہیں اس کو, یہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس آیا ہے اس نے انڈسٹریلائزیشن کو بالکل ختم کر دیا ہے. اچھا, انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ لاتی ہے امپلائمنٹ, اور پروڈکشن کے ساتھ ساتھ فیکٹریز جو ہیں وہ انہینس کرتی ہیں, ایکسپینشن ہوتا ہے تو لیبر اس میں ہوتی ہے. اب ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے, اس میں 6 مہینے اگر ایک لیبر نے کام کرنا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ تو ہے نا, وہ تو نہ ہماری کوئی پلاننگ پچھلے 40 سال سے صحیح ہے, نہ اور سارے سب مسائل ہیں, لیکن جو ہے مطلب آپ کی اگر یہی کیا نام کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, تو اس کو بھی تو شوکت ترین نے اٹھا دیا تھا نا, یہ بھی تو آپ کے اٹھ گئی تھی, اس سے بھی تو کافی لیبر انسینٹیو بھی ہے, اور کافی انڈسٹریز اس سے وابستہ بھی ہیں جو مطلب سپلائی کرتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, تو وہ بھی تو اس پر وہ مہنگائی کی زد میں آ گیا. اب میرے دوست جو ہیں وہ بتا رہے تھے, جو بڑے بلڈرز ہیں اور ساری خبر رکھتے ہیں, کہ ایون بحریہ ٹاؤن میں اور ان کے اپنے جو یہ بڑے بلڈرز ہیں یہاں پہ وہ 50% رک گئے ہیں. جی, پروجیکٹ جو ہیں پیمنٹ جو آتے تھے وہ رک گئے ہیں, بالکل اس لیے کہ لوگوں کی وہ قوت خرید ختم ہو گئی. تو اتنی جب خراب سچویشن ہے, اور اس میں وجہ جو ہے سب سے بڑی وہی ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. اچھا, اور اب یہ ہوا ہے کہ وہ IMF نے بھی آپ کو جو تھا وہ نہیں دے رہے ہیں. اچھا, موجودہ حکومت کو آپ جو ہے وہ IMF پر جب بات آ رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ ہر شعبہ جو ہے انحطاط پذیر ہے. دیکھیے موجودہ حکومت جو تھا ان کا سب سے بڑا جو تھا مسئلہ
ان ساروں کا وہ یہ تھا کہ عمران خان سے جان چھڑاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہم سب کو اندر کر دے گا، جو کہ کہہ چکے ہیں وہ غلام نہیں، وہ ویسے بھی وہ خرم دستگیر عمران وغیرہ، خان کا دور بھی کوئی سنہری دور نہیں تھا عوام کے لیے. انہوں نے تو اپنی ذاتی پروڈکشن کے لیے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی عمران خان سے ہم نے اس لیے جان چھوڑائی تھی. پھر انہوں نے آپ نے نیب کا جو حشر کیا انہوں نے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس لیے کہ نیب کو پہلے جو ہے پولیٹیکلی استعمال بھی ہو رہا تھا نا. اب مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام تو آپ نے کر لیے نا اپنے جو کرنے کے تھے، تو عام پبلک کو ریلیف کیسے آئے گا؟ اب آپ ایسے کام کیجئے نا جس سے کہ پبلک کو ریلیف ہو کچھ وہ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ آج بھی یہی میٹنگ کر رہے ہیں، آج کے دن بھی وہ یہی میٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان نے اگر توڑ دی تو کیا کرنا ہے، نہیں توڑ دی تو کیا کرنا ہے. بھائی آپ نہیں، وہ اسمبلیاں تو ٹوٹنے کا نام نہیں لیں گی، وہ چھوڑ دیں. آپ ان چیزوں میں کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں؟ اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی ہیں سر، ٹوٹیں گی یا نہیں ٹوٹیں گی، جب ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے گا. اس وقت آپ بھائی اگر ٹوٹ گئیں تو آپ الیکشن میں چلے جائیے گا، اگر نہیں ٹوٹی آپ اپنا کام کریے. لیکن آپ پبلک کو ریلیف دینے کی کیا، آپ وہ اس وقت کریں، اور وہ اس وقت بالکل نہیں ہو رہا. تو آپ ان شارٹ کوئی سجیشن دیں گے تاکہ ہم اپنا کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ میں جو ہے وہ یہی دوں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنا سارا وقت جو ہے وہ اس پہ لگائیں کہ کس طرح سے ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو اس وقت ہم ان حالات میں کس طرح سے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، اپنے ریونیو کلیکشن کو ہم کس طرح سے جو ہے بڑھا سکتے ہیں. اور وہ بھول جائیں کہ عمران خان کو بھول جائیں کہ وہ توڑ رہا ہے نہیں توڑ رہا ہے کیا کر رہا ہے. بھائی اگر تو دیکھیں اس نے توڑی، آپ نے اس میں کوئی جو ہے وہ رکھنا ڈالا، الٹیمیٹ فیصلہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا نا. بالکل. وہاں سے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ صحیح ٹوٹی ہیں تو بھی آپ خاموش ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. بالکل. آپ تو صرف اس کو رکھنا ڈال سکتے ہیں، باقی تو آپ کچھ نہیں کرتے. تو لہٰذا اپنی انرجی آپ لوگ ادھر ضائع نہیں کریں، آپ سارا اس وقت پبلک ویلفیئر پہ اپنی انرجی لگائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی صرف وہ والا کام ہو رہا ہے کہ یہ مٹی وہاں ڈال کے آ جاؤ، جی یہ مٹی وہاں سے ادھر واپس لے آؤ، یہی والا کام ہو رہا ہے. اور یہ حکومتیں اس طرح سے جو ہے لوگوں کو ریلیف نہیں دیتی، اس طرح سے نہیں چلتی ہیں. اس طرح سے ملک آپ کا بڑی خراب سچویشن میں. اور دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سچویشن خراب ہو گئی، جیسے کہ اکثر ملکوں کے ساتھ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے پہلے. لیکن کیا ہوتا تھا، ہمارے دوست جو تھے وہ ولنگلی ہماری بڑھ کے سپورٹ کرتے تھے. اچھا اس پر چلیں، ہم ایک بات کرتے ہیں جو دوست ریمیٹنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق امریکہ سے. بھی دیکھیے تو ریمیٹنسز کی کیا صورتحال ہے؟ 20% کم ہو گئی ہیں ریمیٹنسز جو ہیں وہ 20% کم ہو گئی ہیں. اس کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اور شاید اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا میرا خیال ہے اتنا دخل نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہیں کہ کچھ تو عمران خان فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے آدمیوں نے کہا کہ یار اب ہم نہیں بھیجیں گے، کم. اس کا مطلب عمران خان پاکستان کے لیے جو ہے پھر وہ سود مند نہیں ہے. ایک فیکٹر وہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پوری دنیا کی معاشی حالت بری ہے. اوکے. امریکہ کی معاشی حالت جو ہے وہاں انفلیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ مطلب کہ لوگ جو ہیں ان کو اپنی بچت ان کی مشکل ہو رہی ہے، تو انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیا ہے اپنے خاندانوں کو بھیجنا. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کے اندر ہے. تو ساری بات یہ ہے کہ اس وقت سیاست کو گورنمنٹ چھوڑے. دیکھیں نا عمران خان تو باہر ہیں، وہ ان کا حق ہے وہ پولیٹکس کریں، لیکن ان کا کام ہے حکومت کریں. ان کا کام ہے آپ حکومت کریں، اور حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دینا، مہنگائی کو دیکھنا، روزگار کو دیکھنا، روزگار پرووائڈ کرنا، ایسے منصوبہ بنانا، ایسی پالیسی بنانا جس سے ملک آگے کی طرف جا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سمین صاحب، آپ نے بڑا ہمیں بتایا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے سجیشنز بھی کی،
اور اپنے تجربے سے بھی آگاہ کیا، اور یہ وقت جو ہے نا اتنا مختصر ہو جاتا ہے کہ ہم جتنی بھی گفتگو کر لیں وہ کم ہوتی ہے۔ جی یہ تو ایسا موضوع ہے پاکستان اس تو وقت۔ ناظرین، سمین فاروقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے دیکھا کہ ان کا ایک اپنا جو پولیٹیکل اور سوشل جو ایک ویژن ہے، اور یہ ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پر اسی لیے جو ہے وہ دیکھے بھی جاتے ہیں، اور ان کا ایک سرکل ہے جو انہیں مشاورت کے لیے، اس میں پولیٹیکل پاکستان کا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں۔ اور ان سے جب گفتگو ہوئی تو اس کا نچوڑ جو ہم نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو اصل کام ہے وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا۔ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو تمام مسائل جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے حل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے واپس رائزنگ کی طرف جا سکتا ہے، اور اس وقت جو ایک مایوس کن صورتحال ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، آپ سے پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔